دیکھیں، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف بالکل ایسی ہی ایک تحریک بنائی گئی ہے جو کہ سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھے جام کمال، جن کے خلاف پھر یہاں پہ عدم اعتماد کی ایک تحریک تیار کی گئی، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ناراض اراکین تھے اس میں ان کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ پھر اسی طرح کچھ جو اتحادی جماعتیں تھیں، خاص کر وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، ان کی جانب سے اس پہ ان کا ایک اہم کردار سامنے آیا، اور انہوں نے قدوس بزنجو کو اس تحریک میں سپورٹ بھی کیا، جس بھی بعد میں جام کمال کو مستعفی ہونا پڑا۔ اور اس وقت اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بالکل ایک ایسی ہی کیفیت سامنے آئی ہے، اور بلوچستان میں چونکہ جو سیاسی محاذرائی کی صورتحال ہے، یہ والی صورتحال اس سے کچھ یکسر مختلف تو نہیں ہم اسے قرار دے سکتے، لیکن یہ ایک ضرور پہلو سامنے آیا ہے کہ آج کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹ بھی ہے اس حوالے سے اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قدوس بزنجو کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، اور اس تحریک کے لیے اب جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کی جا رہی ہے، اور جو ناراض اراکین ہیں بلوچستان اسمبلی کے قدوس بزنجو گروپ کے، وہ بھی جام کمال سے ہمیں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ مل گئے ہیں، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس تحریک میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے یقین دہانی کرا چکی تھی وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کو اس حوالے سے، ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بھی شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں، اور ان کے جو یہ تحفظات ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ جماعتیں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو شاید جام کمال کو اس حوالے سے ان کو معاونت فراہم کریں، اور یہ جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ بھی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ چونکہ بلوچستان کی ایک روایت یہ رہی ہے کہ یہاں ماضی میں بھی جب بھی مرکز میں کوئی سیاسی ایسا کوئی بحران سامنے آیا ہے تو اس میں آغاز بلوچستان ہی سے ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے، اور آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں مختلف زاویوں سے، اور اسی تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ وثوق سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اب قدوس بزنجو کے خلاف بھی باقاعدہ ایک مہم شروع ہونے والی ہے، اور اس مہم میں بنیادی کوشش یہی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کو کسی نہ کسی طور پہ اس عزم پر آمادہ کیا جائے کہ وہ خود یہ عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2 یوم قبل بھی یہاں پہ ان کے کھلاڑی جو ان کے ساتھ اس کھیل میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے، سابق وزیر وہ بھی تھے، اور انہوں نے اس تحریک میں جام کمال کے خلاف بھی بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ ظہور احمد بلیدی وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں جام کمال کے ساتھ، اور قدوس بزنجو کے مخالف دڑے میں وہ شامل ہوئے ہیں، چونکہ ان سے ان کا قلمدان بھی واپس لیا گیا تھا، اور کچھ اتحادی جماعتیں جو اپوزیشن کا اس وقت حصہ ہیں وہ بھی اس وقت قدوس بزنجو سے ناراض، ہمیں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ وہ ان سے ناراض ہیں، اور انہی زاویوں سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات وثوق کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں یہ جو سیاسی بحران ہے یہ مزید بڑھے گا، اور اس کے نتائج شاید وہ نہ نکلیں جس کی اس وقت توقع یہاں پہ کی جا رہی ہے، خاص کر ان حلقوں کی جانب سے جو یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام کی جو فضا ہے وہ قائم ہو۔ پھر دوسری طرف ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت 2 دڑوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک دڑا وہ ہے جو سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے حمایتی دڑوں میں شمار کیا جاتا ہے، دوسرا دڑا وہ ہے جو اس وقت بھی قدوس بزنجو کو کسی حد تک سپورٹ تو کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ صورتحال مزید ایسی خرابی کی جانب جاتی ہے جو کہ قدوس بزنجو کے خلاف جسے قرار دیا جائے تو اس میں وہ اس کا ساتھ دیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج اسلام آباد میں بھی ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو اور اسی طرح چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور دیگر جو ان کے گروپ کے لوگ تھے انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اس میں یہ جو صورتحال ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا گیا بلکہ یہ کوشش بھی کی گئی کہ کس طرح ممکنہ طور پر اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے
है नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से, तो उसको किस तरह फॉइल कर सकते हैं। फिर इसी तनाजुर में हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त मरकज़ में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद एक बुरानी कैफियत से दो चार है, और तहरीक इंसाफ के अपने ही जो रहनुमा हैं वो इमरान खान के खिलाफ मुनहरिफ होते जा रहे हैं, और उनके खिलाफ इस वक्त जो एक महाजरे की कैफियत है उसमें उनका किरदार सामने आया है। तो इसमें एक चीज़ ये भी जो सियासी नाक़दीन है वो कहते हैं कि अगर इमरान खान इस सूरत हाल में सियासी बलूगत का मुजाहरा करें तो शायद किसी हद तक वो इससे निपटने में कामयाब भी हो जाएं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो ये मसाइल हैं वो कम होगी, क्योंकि इमरान खान पहले ही ऐसे कई मसाइल का वो सामना करते रहे हैं जो उनकी हुकूमत के नाकामी के लिए या उनके खिलाफ जो अवामी एक राय इस वक्त बनी है, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो, दाखिला पॉलिसी की शक्ल में हो, या अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ हमारी जो इस वक्त सरहदी अमूर हैं उनको निपटाने के लिए जिस तरह पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, या फिर जो एग्जीक्यूट किए गए हैं मुख्तलिफ स्टेट एक्टिविटीज़ के प्लान पाकिस्तान के खिलाफ, उनको मीट करने के लिए हुकूमत की जो पॉलिसी सामने आई है। फिर इसी तरह हम देखें कि हुकूमत ने बलूचिस्तान के मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो दावे किए थे उनको किस हद तक अमली जामा पहनाया गया है। ये वो तमाम अमूर हैं जिनको बुनियाद बनाकर ये बात की जा सकती है कि हुकूमत अगर यकीनन अगर वो ये चाहती है कि बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में हालात को बेहतर बनाया जाए, तो उन मसाइल को उनको हल करना होगा, उन्हें उन बुनियादी इशूज़ पे तवज्जो मरकूज़ करनी होगी जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है, और एक ज़रूरत ऐसी है जो कि महसूस की जा रही है काफ़ी अरसे से। लेकिन ये बात यकीनन वसूख के साथ की जा सकती है कि बलूचिस्तान में भी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जिस तरह इमरान खान के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद के लिए प्लानिंग की गई है, और कौमी असम्बली में इस हवाले से बाकायदा रिक्वेजिशन के लिए कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा हुई है अपोजिशन की जमातों की जानिब से। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में भी सामने आ सकती है, और पहले ही यहाँ पे इस खदशे का इजहार बार बार किया जाता रहा है कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनको मीट करने के लिए हुकूमत की जो कैपेसिटी है वो शायद उस जाविये की नहीं थी जिसकी होनी चाहिए। तो ये यकीनन एक बुरानी कैफियत है, और चूंकि मुल्क पहले ही कई बुरानों से दो चार है, और आने वाले दिनों में अगर इस सूरत हाल की बेहतरी के लिए जो मुख्तदर कुव्वतें हैं वो कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं करती, तो यकीनन ये बात की जा सकती है कि सूरत हाल में गैर मुतवक्के तौर पर ऐसी तब्दीली सामने आ सकती है जिससे यकीनन आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के जो मामलात हैं वो शदीद मुतासिर होंगे।